نذیر اکبر آبادی کا ایک شعر ہے جو اس طرح ہے کہ ہیں زیر سایہ اس کے ہزاروں گدا و شاہ، بیرق اسے نہ کہہ یہ علم ہے فقیر کا۔ تو اس شعر میں جو الفاظ آئے ہیں جیسے کہ زیر سایہ کا مطلب ہے اس کے سائے کے نیچے، اور گدا کہتے ہیں فقیر کو، بھکاری کو، مانگنے والے کو، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، یعنی اس کے زیر سایہ، اس کے سائے کے نیچے بہت سے مانگنے والے اور بادشاہ ہیں۔ تو بیرق اسے نہ کہہ، بیرق کہتے ہیں، اب اس میں جو دو لفظ آئے ہیں نیچے والی لائن میں، بیرق اور علم، دونوں کے معنی جھنڈے کے ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بیرق ایک خاص قسم کا جھنڈا ہوتا ہے، اور علم جو ہے ہر جھنڈے کو، ایک نارمل جھنڈے کو علم کہتے ہیں۔ اور اس میں فرق کیا ہے، جو بیرق ہوتا ہے وہ جھنڈا ہوتا ہے جو کسی خالی پڑی ہوئی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جھنڈا لگایا جاتا ہے، یعنی پرانے زمانے میں کوئی یہ طریقہ رہا ہوگا اس طرح کا کہ کسی جگہ پر قبضہ کرنا ہے تو وہاں جا کے اپنا جھنڈا لگا دیا، اس سے یہ ہوا کہ یہ زمین جو ہے اب ہمارے قبضے میں ہو گئی، تو اس جھنڈے کو بیرق کہا جاتا تھا۔ باقی جو نارمل جھنڈے ہوتے ہیں ان کو علم کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیرق نہ کہو، یہ فقیر کا علم ہے، یعنی فقیر کا ایک جھنڈا ہے نارمل، یہ وہ والا جھنڈا نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لگا دیا ہو، اور اس کے سائے کے نیچے بادشاہ بھی ہیں، بھکاری بھی ہیں، اس طرح کی بات اس میں کہی گئی ہے۔ اچھا، بیرق جو ہے یہ ایک ہمارے شہر سنبل میں منڈی کی شنداز سرائے میں ایک میلہ لگتا ہے ایک درگاہ پر، ٹیلے کی، اس کو ٹیلے والی زیارت کہتے ہیں، تو وہاں پر جو میلہ ہوتا ہے اس کو بھی بیرق کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی لفظ ہے غالباً جو جھنڈے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا اتہاس ہے، کیا تاریخ ہے، اس کا نام بیرق کیوں ہے، یہ تحقیق کا موضوع ہے۔ بہرحال جو اس شعر میں الفاظ آئے ہیں ان کے یہ معنی ہیں۔ تو اس بات کو اپنی شاعر نے اپنی شاعری میں کہا ہے کہ ہیں زیر سایہ اس کے ہزاروں گدا و شاہ، بیرق اسے نہ کہہ یہ علم ہے فقیر کا۔